اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات اور مالک موجودات و ممکنات اس فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان عالم میں سے جو دین خالق کائنات کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی نگاہ قدرت میں قابل قبول دین ہے اور دین و دنیا کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا ضامن اور کفیل دین ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ ہم خالق کائنات کی مدح و ثنا حمد و ثنا کرتے ہیں کہ اس نے اور بے شمار نعمتوں کے علاوہ ہمیں دولت اسلام و ایمان کی نعمت عظما اور محبت کبریٰ کے سے نوازا ہے۔ اگر زندگی بھر ہم اسی ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو ہماری زندگیوں کے چراغ گل ہو جائیں گے، لیکن خالق کائنات اور اس محسن اعظم کے اس احسان کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکیں گے۔ لہذا ضرورت ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ محسن کے احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرتے ہوئے ہم جہاں خالق کائنات کا شکر ادا کریں وہاں ضروری ہے کہ پہلے اسلام دین اسلام کی حقیقت ماہیت اور اصلیت کو سمجھیں، اور اس کے بعد جب سمجھ آ جائے تو پھر انسانیت اور آدمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اب تمام بنی نوع انسان تک تفہیم اسلام کا اہتمام کر کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ خالق اکبر کے آخری اور الہامی اور ربانی دین اسلام کی اصل حقیقت کیا ہے، مسلمان بن کر جینے مرنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت تک ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک پہلے ڈاکٹری نہ پڑھے، کوئی وکیل اس وقت تک وکالت نہیں کر سکتا جب تک پہلے وکالت نہ پڑھے، تو کوئی مسلمان بھی اس وقت تک صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن سکتا جب تک پہلے اسلام کی حقیقت کو نہ سمجھے، اور کوئی ایمان کا دعوے دار اس وقت تک مومن بن کے نہیں رہ سکتا جب تک پہلے اصلیت ایمان کو نہ سمجھے۔ تو لہذا ضروری ہے کہ حقیقت اسلام کا ادراک کیا جائے، اس کو سمجھا جائے اور سمجھنے کے بعد سمجھایا جائے۔ تو بحمداللہ ہم اسی دوسرے فریضے کو ادا کر رہے ہیں۔ بقدر طاقت بشری جہاں تک ممکن تھا ہم نے اپنی عمر عزیز کا ایک گراں قدر حصہ دل پڑھنے میں، دین سمجھنے میں اور قرآن مجید اور محمد و آل محمد کے فرامین کی روشنی میں ہم نے پوری کوشش کی کہ اصل حقیقت اسلام کو سمجھا جائے، اور جب بحمداللہ سمجھ آ گئی تو نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے تقریر اور تحریر کے ذریعے مسلسل اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جس اسلام کی حقیقت کو ہم نے اللہ کے قرآن اور 14 معصومین کے فرمان کی روشنی میں سمجھا ہے، اس کو تمام بنی نوع انسان تک پہنچانے کی کوشش کی جائے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ ان اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں، ناظرین کرام اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ ہم نے ماہ رمضان کی یکم سے لے کر اب تک جو پروگرام کیے ہیں ان میں اسلام کی اصل حقیقت کو سمجھانے کی مکمل کوشش کی ہے،
اور یہ واضح کیا ہے کہ دین اسلام چند عقائد کا نام ہے، اور اس کے بعد چند اعمال و عبادات ہیں، چند معاملات ہیں، چند معاشریات و تمدنیات ہیں، اور اسلام کی حقیقت میں چند جو ہیں اخلاقیات، معاشیات وغیرہ وغیرہ ہیں۔ تو بحمداللہ اب تک ہم نے جو پروگرام کیے ہیں ان میں واضح کر چکے کہ اسلامی عقائد و نظریات کیا ہیں جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے، اور پھر فروع دین میں سے عبادات کا تذکرہ شروع ہے۔ طہارت کے مسئلے بیان ہو چکے ہیں، اب عبادات کا ذکر شروع ہے، اور بحمداللہ پچھلے 2 پروگراموں میں عبادت کی اصل حقیقت کیا ہے، اور اسلام کے دین اقدس میں نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کا مقام کیا ہے، نماز کی جو ہے وہ شان کیا ہے، اور اس کا اسلام میں مقام کیا ہے، بقدر ضرورت اللہ کے قرآن اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں نماز کی اہمیت، اس کی عظمت اور جلالت پر تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہاں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ جہاں نماز کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے، اسی اہمیت کو مزید سمجھانے کے لیے ترک صلاۃ پر، ترک نماز پر جو کچھ قرآن اور 14 معصومین کے فرمان میں وعید اور تحدید کی گئی ہے، اس کا اجمالی بھی تذکرہ کر دیا جائے، اگرچہ سابقہ بیان میں بھی کچھ اشارات کیے جا چکے ہیں، جیسے کہ خالق کائنات کا ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو آداب کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، پوری طرح صحیح طریقے پہ اسلامی نماز ادا کرو اور اپنے آپ کو مشرک نہ بناؤ۔ اس کا مفہوم مخالف یہ نہ نکلا کہ اگر نماز نہ پڑھی جائے تو یہ شرک ہے، اور شرک قرآن کی روشنی میں ان الشرک لظلم عظیم، اور یہ ظلم عظیم ہے، اور یہ بھی خالق کائنات کا فرمان ہے کہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ لہذا معلوم ہوا کہ ترک صلاۃ جو ہے وہ شرک اور لعنت خدا بندی کا موجب ہے، اس لیے کہ یہ شرک فی الطاعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو، ابلیس کہتے ہیں مت پڑھو، تو لہذا جو پڑھتا ہے وہ خالق کائنات کا حکم مانتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ شیطان کی پیروی اور شیطان کی تابعداری کرتا ہے۔ علاوہ بری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ ما بین الاسلام والکفر الا ترک الصلاۃ، اگر نماز اور اسلام اسلام اور کفر کا فاصلہ ماپنا چاہو تو صرف نماز کو دیکھ لو، اگر نماز ہے تو اسلام ہے، اگر نماز نہیں تو کفر کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ الصلاۃ عمود الدین، من ترک الصلاۃ فقد ہدم عمود الدین، نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس نے گویا دین کا ستون گرا دیا ہے۔ اور حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضیعوا صلاتکم، کہ اپنی نماز کو ضائع مت کرو، فإن من ضيع صلاته حشر ما قارون وحامان وحقا كان حقا على الله ان يدخله في النار مع المنافقین۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرو، کیونکہ جو نماز کو ضائع کرے گا، نہیں پڑھے گا یا غلط طریقے پہ پڑھے گا، تو خالق کائنات قیامت والے دن اس کا حشر نشر قارون اور حامان کے ساتھ کرے گا، اور خالق اکبر کو یہ حق پہنچتا ہے
کہ ایسے آدمی کو تارک صلاۃ کو منافقوں کے ساتھ جہنم میں داخل فرمائے۔ اور پھر فرمایا والویل لمن ضیع صلاتہ و ترک سنت نبیہ، افسوس ہے اس آدمی کے لیے جو نماز کو ضائع کرے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک کرے۔ یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا کہ وہ پرواہ نہ کرے کہ وہ کس دین پہ مر رہا ہے۔ پیغمبر اکرم نے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن اس کے صحیح نہ رکوع ادا کر رہا تھا نہ سجود صحیح معنوں میں ادا کر رہا تھا۔ ایک سجدے سے سر اٹھاتا تو فوراً دوسرے سجدے کے لیے سر رکھ دیتا، نہ آداب، نہ طمانینت، نہ طمان میں سکون، نہ اطمینان۔ پیغمبر اکرم نے جیسا کہ وسائل وشیہ وغیرہ میں موجود ہے فرمایا لو مات ھذا وھکذا صلاتہ لم یمت علی دینی، فرمایا اگر یہ آدمی مر جائے اور اس کے نام اعمال میں یہی ادھوری نماز درج ہو تو میرے اسلام پہ اس کی موت واقعہ نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ اگر صحیح معنوں میں مسلمان بن کے جینا ہے، مسلمان بن کے مرنا ہے، اسلام پہ مرنا ہے تو نماز پنجگانہ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اتنی مقدار ہی کافی ہے نماز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، نماز کی عظمت کو ذہن نشین کرانے کے لیے۔ اور یہ تو پہلے حدیث قسم کی گزر چکی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے بھی فرمایا کہ من لا ینال شفاعتی من استخف بصلاتہ ولم یرد علی حوضی، فرمایا جو آدمی اپنی نماز کو خفیف سمجھے گا اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی اور نہ حوض کوثر پر میری بارگاہ میں حاضر ہو سکے گا۔ اور یہ حدیث قبل ازیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ فرمان گزشتہ بیان میں نقل کیا جا چکا ہے کہ فرمایا لا ینال شفاعتنا من استخف بصلاتہ، جو بندہ اپنی نماز کو حقیر و خفیف سمجھے گا وہ اپنے آپ کو ہماری شفاعت کا مستحق نہ سمجھے، اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی اور وہ ہماری شفاعت کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس سے بڑھ کر ترک صلاۃ کی اور مذمت کس قدر کس طرح ہو سکتی ہے، اور تمام لوگوں کو یہ حقیقت کس طرح سمجھائی جا سکتی ہے کہ نماز وہ ایک اسلامی شعار ہے، وہ اسلامی دثار ہے، وہ ایک ایسا اسلامی حصار ہے کہ روز معاشر کے جان کو داد بود اولی پرسش نماز بد اول ما یسأل عن العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها۔ بروز قیامت اصول عقائد کے بعد فروع دین میں سے تمام احکام الہیہ، تمام اوامر و نواہی میں سے سب سے پہلا سوال جو آدمی سے کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ بس اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے باقی اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو پھر سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ یہ روایت کتب اربع میں موجود ہے، وسائل میں ہے، مستدرک میں ہے۔ یہ اس کی صحت میں کسی عالم نے کوئی کلام نہیں کیا، تو پتہ چلا کہ ہمارے دوسرے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پر ہے، اور خدا نخواستہ ہزار بار نخواستہ کسی بندے کے نام اعمال میں نماز درج ہی نہیں ہے، یا اگر ہے تو بالکل غلط ہے، نہ قواعد کا پتہ،
نہ ضوابط کا پتہ، نہ ارکان کا پتہ، نہ واجبات کا پتہ، نہ مستحبات کا پتہ، بس ٹکریں دو مار لیں اور یہ سمجھا کہ ہم نے فرض ادا کر دیا۔ تو نہیں، پہلے نماز کی حقیقت کو، نماز کی ماہیت کو سمجھنا چاہیے، اس کے بعد نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ بارگاہ رب العالمین میں حاضری اور حضوری پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے۔ تو لہذا نماز وہ اسلامی اہم فریضہ ہے کہ تمام اسلامی احکام کی قبولیت کا دار و مدار نماز پر ہے۔ تو آؤ ذرا اور بھی مزید ذرا نماز کی اہمیت پر روشن ڈال دیں۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزوں اور بزرگوں، نماز کے اندر کئی فوائد ہیں، کئی عوائد ہیں، وہ جسمانی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، دنیاوی بھی ہیں، اخروی بھی ہیں۔ اسلام نے نماز کو واجب قرار دے کر ہمیں طہارت کا پابند کیا ہے اور حیا کا پابند کیا ہے، کیونکہ نماز میں آدمی پر کپڑوں کا اور بدن کا پاک کرنا واجب ہے۔ تو نماز آدمی کو صفائی سکھلاتی ہے، ستھرائی سکھاتی ہے اور شرم و حیا کا پابند بناتی ہے، کیونکہ اگر مرد ہے تو اس کے لیے حالت نماز میں آگا پیچھا ڈھانپنا واجب ہے، اور اگر عورت ہے تو اس پر علاوہ دوسرے بدن کے سر کا چھپانا بھی واجب ہے۔ لہذا اس نماز اسلام آدمی کو جہاں طہارت کا پابند بناتی ہے، وہاں اس کو شرم و حیا کی پاسداری کرنے کا بھی جو ہے پابند کرتی ہے۔ اور دوسرا نماز ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ نماز آدمی کو وقت کی قدر و قیمت کرنے کی یاد دلاتی ہے، اور آدمی کو اسلام کا وقت کی قدر کرنا سکھاتی ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ الوقت سیف قاطع، وقت ایک شمشیر برندہ ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ وقت کی تلوار تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی۔ یہی وجہ ہے، تجربہ گواہ ہے، مشاہدہ شاہد ہے کہ جن قوموں نے وقت کی قدر نہیں کی، وقت آگے نکل گیا، وہ قومیں پیچھے رہ گئیں۔ جن افراد نے وقت کو ضائع کیا، وقت کی قدر نہیں کی، کوئی کام اپنے وقت پر انجام نہیں دیا، وقت بہت آگے نکل گیا اور وہ افراد پیچھے رہ گئے، تو پھر کافی افسوس ملتے ہیں، لیکن گیا وقت پھر آتا نہیں۔ تو نماز آدمی کو وقت کا پابند بناتی ہے، کیونکہ نماز کے اوقات مخصوص ہیں۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اہل ایمان پہ واجب ہے لیکن مقررہ اوقات پر، لہذا وقت کی قدر و قیمت کو سمجھنا ہو تو نماز کی پابندی سے سمجھا جا سکتا ہے، اور جو وقت کی نماز اپنے اوقات مقررہ پہ پڑھتا ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس کو ضائع کرنے سے نماز جیسی اہم چیز قضا ہو جاتی ہے۔ عجیب بات ہے، اسلامی تقریباً تمام عبادات وقت کے ساتھ مشروط ہیں۔ نماز ہے وقت اوقات مخصوصہ پر، ماہ رمضان کے روزے ہیں تو وقت معین پر، حج واجب ہے تو وقت مشخص پر، اور اسر زکوٰۃ و خمس واجب ہیں اپنے اوقات مخصوصہ پر، تاکہ مسلمانوں کو ان پابندیوں میں جکڑ کر ان کو وقت کا پابند بنایا جائے۔ اور علاوہ برین نماز کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ آدمی جب نماز پر مواظبت کرتا ہے، مداومت کرتا ہے، ہمیشہ اوقات مقررہ پر نماز ادا کرتا ہے، تو آدمی کو کامیابی کا راز معلوم ہو جاتا ہے،
کیوں؟ یہ علم نفسیات میں حقیقت واضح کی جا چکی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کام میں کامیاب و کامران ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ہمت مردانہ درکار ہوتی ہے، بہر کارے کہ ہمت بستہ گردد اگر خارے بود گل دستہ گردد۔ لہذا اگر صدق نیت سے کام کیا جائے اور مستقل مزاجی سے کام کیا جائے، مداومت کی جائے اور مواظبت کے وہ کام انجام دیا جائے، وہ وقت آ جاتا ہے کہ آخر کامیابی قدم چومنے لگ جاتی ہے۔ لہذا نماز پر مواظبت کرنا، مداومت کرنا، ہمیشہ پڑھنا، یہ کلید کامیابی ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ اگر ہم دنیا و دین میں کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہیں تو جس کام کو بھی شروع کریں، یہ نہ کہو، یہ ارادہ نہ ہو کہ آج شروع کیا ہے تو کل کامیاب ہو جائیں۔ اس کے لیے مسلسل جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، قد و کاوش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آدمی مستقل مزاجی سے کوئی کام کرتا ہے تو آخر کامیاب و کامران ہو جاتا ہے، جیسا کہ خالق کائنات کا وعدہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، ہر آدمی کو وہی کچھ ملتا ہے جتنی وہ قد و کاوش کرتا ہے، جتنی سعی و کوشش کرتا ہے۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں بے قدر القد تنقسم المعالی یغوث البحر من طلب العالی، جتنی آدمی کوشش کرتا ہے اس کی کوشش کے مطابق خالق کائنات بلندیاں تقسیم کرتا ہے۔ فرمایا جو سچے موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے اس کو سمندروں کی تہوں میں غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ لہذا فمن طلب العلا سحر اللیالی، اور جو بلندیاں چاہتا ہے اس کو رات میں جاگنا پڑتا ہے۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ لہذا نماز کا یہ بھی فائدہ ہوا کہ آدمی کو کامیابی کا راز بتاتی ہے اور کامیابی کی کلید ہمارے ہاتھوں میں تھماتی ہے، تاکہ آدمی جو کام کرے مواظبت کے ساتھ کرے، مداومت کرے، ہمیشگی اختیار کرے، وہ وقت آ جائے گا کہ وہ اپنے مقصد میں آدمی کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ نماز اس قدر اہم ہے۔ میں کیوں نہ عرض کروں کہ یہ بندگی ہے، یہ اصل مقصد حیات یہی ہے، کیونکہ اگر بندہ اپنے خالق و مالک کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اگر اپنے محسن کا احسان مند نہیں ہوتا اور اس کی چوکھٹ پر جبین نیاز نہیں جھکاتا، وہ بندہ کہلانے کا روادار نہیں ہے، بلکہ صحیح معنوں میں اگر کہا جائے تو یہ صحیح ہوگا کہ وہ گندہ ہے، وہ بندہ کہلانے کا روادار نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت قبل ازیں بیان ہو چکی ہے کہ زندگی از برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ خالق کائنات نے یہ زندگی کا جو جوہر اور گوہر گراں مایہ عطا کیا ہے تو یہ بندگی ادا کرنے کے لیے ہے، جیسا کہ اس کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا جو زندہ تو کہلاتا ہے پر اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اپنے معبود برحق کی عبادت نہیں بجا لاتا، اس کی زندگی کہلانے کی روادار نہیں، بلکہ حقیقت کی اینک لگا کر دیکھا جائے تو وہ زندگی شرمندگی ہے، اور بندہ جو بندگی ادا نہیں کرتا وہ بندہ کہلانے کا روادار نہیں بلکہ گندہ ہے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز ایک اور بہت بڑا اسلامی اہم فریضہ ہے، جس کے ادا کرنے سے آدمی صحیح معنوں میں انسان بھی بن جاتا ہے، مسلمان بھی بن جاتا ہے، خالق کائنات کا عابد و زاہد بھی بن جاتا ہے، اور ترک صلاۃ سے آدمی آدمیت کی منظر سے خارج ہو کر وہ ہے چوپایوں کی سب میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو آؤ اب آگے ذرا بڑھیں اور یہ دیکھیں کہ نماز کی قسمیں کتنی ہیں۔ تو میں عرض کروں گا فقہ نقطہ نگاہ سے نماز کی قسمیں دو ہیں، کچھ نمازیں واجب ہیں اور کچھ نمازیں مستحب اور سنت ہیں۔ واجب کا مطلب یعنی وہ کام جس کا انجام دینا، جس کا ادا کرنا اتنا لازم ہو کہ اگر وہ نہ کیا جائے تو خالق کائنات اس تارک واجب کو جہنم واصل کرنے میں حق بجانب ہوتا ہے، اور مستحب اور سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کا کرنا کار ثواب ہوتا ہے، رفع درجات اور مدارج کی بلندی کا سبب ہوتا ہے، لیکن اس کے ترک کرنے پر خالق کائنات عذاب و عقاب نہیں کرتا۔ تو نمازیں دو قسم کی ہیں، کچھ نمازیں واجب ہیں اور کچھ نمازیں مستحب ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ واجب نمازیں کوئی مقدار کتنی ہے، وہ کتنی ہیں۔ تو میں عرض کروں گا جس پر محقق علماء و فقہا کی نظر متفق ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ واجبی نمازیں 5 ہیں۔ ان میں سے ایک ہے نماز پنجگانہ، جس میں نماز جمعہ بھی شامل ہے۔ دوسری ہے حج واجب میں نماز طواف، اس کا ادا کرنا بھی واجب ہے۔ تیسری ہے واجب نماز آیات، وہ علامات، وہ حالات جن کی وجہ سے عامت الناس ڈر جائیں، خائف ہو جائیں، ترسیدہ ہو جائیں، جیسے بجلی کی کڑک، زلزلہ، ناگہانی بارشیں، طوفان، جن سے لوگ الامان الامان پکار اٹھیں اور ڈرنے لگ جائیں۔ ایسی آیات الہیہ جب ظہور پذیر ہوں، یا سورج کی ہن ہے، یا چاند کی ہن ہے، یا بہت بڑی موسلادھار بارش ہے جس سے مکان گرنے لگ جائیں، انسان اور حیوان مرنے لگ جائیں، وہ زلزلہ جس سے تباہی آ جائے وغیرہ وغیرہ، ان آیات کے ظہور کے وقت نماز آیات کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی واجب ہیں۔ علاوہ بری نماز جنازہ واجب ہے، جو مرنے والے جب اس کی عمر 6 برس کی ہو جائے اس پر نماز جنازہ جو حکم اسلام میں ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، مرد ہو یا عورت، جو اسلام کا اظہار کرتا ہے اس پر نماز جنازہ پڑھانا واجب ہے۔ اور 5ویں قسم ہے نماز نذر و عہد و یمین، کہ جب آدمی کوئی منت مانے یا وعدہ کرے یا کوئی قسم کھائے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، وہ کام ہو جانے کی شکل میں اس نماز کا ادا کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اور ان کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ مستحب کہلاتی ہیں، جیسے واجبی نمازوں کے نوافل، نماز تہجد، نماز شب یعنی جسے نماز شب بھی کہتے ہیں، جس کی 8 رکعتیں ہیں، اور 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر، اور اس کے علاوہ ہر مہینے میں کوئی چند نمازیں مستحب ہوتی ہیں اوقات مخصوصہ پر۔
ہاں میں چھوڑ گیا کہ نماز عیدین بھی واجب ہے، نظر اور جو ہے وہ عہد و یمین والی وہ تو عارضی طور پر جب آدمی منت مانے تو واجب ہوتی ہیں، لیکن مستقل طور پر جو واجبی نمازیں ہیں وہ نماز پنجگانہ ہے، نماز جو ہے آیات ہے، نماز طواف ہے، نماز جو ہے اپنا جمعہ ہے، اور نماز عیدین ہے جنازہ۔ تو لہذا یہ 5 قسم کی نمازیں واجب ہیں اور باقی ساری مستحب ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ ہمیں دعا ہے ہمیں واجبات کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید برآں ہمیں مستحبی نمازیں پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے، کیونکہ ہم اس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو ہیں کہ جس نے اللہ کی اتنی عبادت کی، اتنی نمازیں پڑھی کہ خالق اکبر کو خود فرمانا پڑا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور میرا حبیب رات کو جاگا کر پر ساری رات نہ، کچھ آرام بھی کر لیا کر، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اور میرا پاک و پاکیزہ نبی ہم نے اس لیے تو آپ پر قرآن نہیں اتارا تھا کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دو، اور ہم اس حیدر قرار کے حقدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جنہوں نے نماز پنجگانہ الگ ان کے اس کے نوافل الگ اور 1000 رکعت نوافل جو مولا یومیہ شب و روز میں ادا کرتے تھے وہ الگ، یہ کل رکعتیں بنتی ہیں 1051 رکعتیں، جن کے سجدے بنتے ہیں 2102۔ کیا کہنا حیدر قرار کی عظمت و جلالت کا، ان کی عبادت و زہادت کا کہ یومیہ 24 گھنٹوں میں 2102 سجدے خالق اکبر کی چوکھٹ پہ ادا کر کے پھر بھی فخر نہیں کرتے، مباحات نہیں کرتے، کبریائی اور بڑائی کا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ عاجزانہ لب و لہجہ میں بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، ما عبدتو کا حق کا عبادت، اے پروردگار، اے معبود کائنات، جو تیری عبادت کا حق تھا ابھی تو علی نے ادا کیا ہی نہیں ہے، لہذا ہم پر واجب ہے کہ نماز جو ہے پنجگانہ بھی پڑھیں، نماز طواف بھی ادا کریں، نماز آیات بھی پڑھیں، نماز عیدین بھی پڑھیں اور نماز جنازہ بھی پڑھیں۔ جتنا خالق کائنات کی عبادت میں ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو قرب الہی کی منزلیں بھی اتنی جلدی طے کرتے جائیں گے، کیونکہ یہ عبادت تقرب الہی حاصل کرنے کا سب سے بڑا زینہ ہے۔ تو اب آؤ ذرا نماز پنجگانہ کے بارے میں کوئی واضح ضروری چیزیں گوش گزار کر دی جائیں تاکہ ہماری نماز صحیح معنوں میں نماز بن جائے۔ خالق کائنات کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کہ یہ نماز آدمی کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ادھر برے کام بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہماری نمازیں ناقص ہیں، ہماری نمازیں ادھوری ہیں، ہماری نمازیں مکمل نہیں ہیں۔ اگر ہماری نمازیں قانون شریعت کے مطابق مکمل ہوتی اور متمم ہوتی تو یقیناً اس نماز کے آثار بھی مرتب ہوتے، لیکن آثار اگر مرتب نہیں ہوتے تو پھر ماننا پڑے گا ہماری نمازوں میں کوئی کمی ہے، ہماری نمازوں میں کوئی خلل ہے، ہماری نمازوں میں کوئی نقص ہے۔ تو لہذا آؤ، اگر نماز مکمل طور پہ ادا کرنے کا ارادہ ہے تو پہلے یہ سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ نماز فریضہ کے
शराइत क्या हैं, अज्जा क्या हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो नमाज की हकीकत से तो खारिज हैं, पर नमाज की सेहत उनके वजूद पर मौकूफ है। अगर वो पहले शर्तें पूरी करेंगे तो मशरूत भी मुकम्मल होगा, नमाज भी काबिल कबूल होगी। और अगर वो शराइत अंजाम नहीं देंगे तो नमाज खत्म हो जाएगी, कल अदम हो जाएगी। वो कौन से अज्जा हैं, कौन से जुज़े हैं जिनसे मिलकर नमाज का ढांचा मुकम्मल होता है और नमाज की माहियत मुतहक्कक होती है। आओ पहले शराइत का जिक्र करते हैं, उसके बाद अज्जाए नमाज का जिक्र करेंगे, ताकि जब शराइत नमाज भी वाजिब हो जाए, वाज़ेह हो जाएंगी कि जिन पर नमाज की सेहत मौकूफ है। और अगर खुदा न खास्ता शर्त चली जाए तो इज़ा फात शर्त फातल मशरूत, तो फिर मशरूत भी रुखसत हो जाता है। और अज्जा, अगर अज्जा मुकम्मल हैं तो ढांचा भी मुकम्मल होगा, लेकिन अगर अज्जा में कमी हो गई तो फिर उनका जो मुरक्कब होगा वो भी नाक़िस और अधूरा होगा। तो आओ पहले नमाज के शराइत पे गौर करते हैं कि नमाज के शराइत क्या हैं। तो मैं अर्ज करूंगा, जहां तक मुहक्किक उलमा और फुक़हा की तहकीकात का ताल्लुक है, और मैंने भी ये सारे हक़ाइक़ अपनी फ़िक़ही किताब क़वानीन शरिया फ़ी फ़िक़्हिल जाफ़रिया में वाज़ेह और उजागर कर दिए हैं। पहली शर्त ये है कि नमाज उस वक्त तक नमाज नहीं होती, उस वक्त तक नमाज कबूल नहीं होती जब तक तहारत न की जाए। तहारत से मुराद है, अगर तहारत सुगरा है, वुजू करना है तो वुजू किया जाए, गुस्ल वाजिब है तो गुस्ल किया जाए। और अगर खुदा न खास्ता पानी न मिल सके या पानी नुकसान पहुंचाता हो तो वुजू और गुस्ल के बदले तयम्मुम किया जाए, जिन बातों की पहले बेदात हो चुकी है। और दूसरी बात, आदमी का बदन भी पाक हो, आदमी का लिबास भी पाक हो, क्योंकि नजस लिबास में नमाज नहीं हो सकती। बदन अगर नजस हो तो भी नमाज काबिल कबूल नहीं होती। लिहाजा पहली शर्त ये है कि नमाज गुजार का बदन भी पाक हो, उसका लिबास भी पाक हो। लिहाजा वुजू करना है तो वुजू करे, गुस्ल करना है तो गुस्ल करे, जिस्म पर कोई नजासत है उसका इजाला करे, कपड़ा नजस है उसको पाक करे। इसलिए खालिक कायनात फरमाता है, मस्याबा का फतहिर, ऐ मेरा हबीब जब नमाज पढ़ना चाहो तो अपने कपड़ों को पाक करो, क्योंकि नजस बदन के साथ और नजस लिबास के साथ नमाज नहीं हो सकती। पहली शर्त ये है कि नमाज से पहले तहारत किया ख्याल रखा जाए, बदन भी पाक हो और लिबास भी पाक। और दूसरी शर्त ये है कि उसमें नियत की जाए, और नियत भी खुलूस के साथ। अब देखना ये है कि नियत की हकीकत क्या है, नियत करने का तरीका क्या है। तो मेरे दोस्तों, अजीजों और बुजुर्गों, आमतुन्नास ने आज तक नियत की हकीकत को नहीं समझा। वो समझते हैं कि नियत जुबान से पढ़ी जाती है, हालांकि नियत पढ़ी नहीं जाती, नियत की जाती है। अल्लाह ने आदमी को जिस्म दिया, जिस्म के आज़ा भी हैं, जवारे भी हैं। कोई काम वो हैं जो हाथों से किए जाते हैं, वो कुछ काम ऐसे हैं जो पाँव को हिला कर किए जाते हैं,
کچھ وہ کام ہیں جو آنکھوں سے کیے جاتے ہیں، کچھ کام ہیں جو کانوں سے کیے جاتے ہیں، اور کچھ کام زبان سے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو دل سے کیے جاتے ہیں۔ تو نیت کا تعلق نہ ہاتھوں سے ہے، نہ پاؤں سے ہے، نہ آنکھوں سے ہے، نہ کانوں سے ہے، نہ زبان سے ہے، بلکہ نیت کا تعلق ارادے اور دل کے ساتھ ہے، اور ارادہ دل میں کیا جاتا ہے۔ لہذا نیت جو ہے، جس طرح عامت الناس کہتے ہیں میں نماز صبح پڑھتا ہوں 2 رکعت واجب قربتاً اللہ وغیرہ وغیرہ، یہ نیت نہیں ہے، نیت دل میں ہوتی ہے، بس آدمی ارادہ کرتا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتا ہے۔ تو نیت کیا ہے؟ ارادہ قلبی کا نام ہے۔ نیت دل کے ساتھ کی جاتی ہے، زبان سے پڑھی نہیں جاتی۔ جس طرح زبان کا کام کان سے نہیں لیا جاتا، اور کان کا کام زبان سے نہیں لیا جا سکتا، دل کا کام بھی زبان سے نہیں لیا جا سکتا، اور جو پڑھنے کا کام ہے وہ دل سے نہیں لیا جا سکتا۔ تو لہذا نیت دل میں کی جاتی ہے۔ اصل میں اس محرک کا نام نیت ہے، اس داعی کا نام نیت ہے، جو کسی آدمی کو کوئی کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اسے علت غائبی کہتے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، خالق کائنات کو اپنا محسن سمجھ کر، منعم سمجھ کر، خالق سمجھ کر، مالک سمجھ کر، یہ خالصاً لوجہ اللہ عبادت ہوگی۔ اور اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی مدح و ثنا سننے کے لیے کہ لوگ کہیں فلانا بڑا نمازی ہے، یہ نیت چونکہ فاسد ہے، یہ ریاکاری ہوگی، یہ لوگوں کو دکھلاوے کی نماز ہوگی، خالق کے کائنات کی خالص نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ نیت جو کی جائے وہ خلوص نیت کے ساتھ کی جائے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ خالق کائنات فرماتا ہے کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ خالصاً لوجہ اللہ دین پر عمل کریں۔ اس لیے کہیں فرمایا کہ ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جو بندہ خالق کائنات کی خوشنودی چاہتا ہے، جو اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرے، اور عبادت بھی اس طرح کرے کہ اس کی عبادت میں کسی اور کو شامل نہ کرے، کسی اور کو، کسی مخلوق کو شریک نہ کرے۔ لہذا اگر آدمی عبادت کرتا ہے لیکن نماز پڑھتا ہے تاکہ لوگ اس کو نمازی کہیں، روزہ رکھتا ہے نیت یہ ہے لوگ اس کو روزہ دار کہیں، حج پہ جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو حاجی صاحب کہیں، زیارات کا سفر کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو زوار صاحب کہیں۔ الغرض اگر نیت میں فطور آ گیا تو عمل ضبط ہو جائے گا، حبط ہو جائے گا۔ بروز قیامت احادیث میں وارد ہے خالق کائنات ریاکار سے کہے گا کہ جن لوگوں کو دکھانے کے لیے، جن کی مدح و ثنا سننے کے لیے تو نے یہ کام کیے تھے، آج اجرت بھی جا کر انہی لوگوں سے لے۔ نہ تو نے میرے لیے کام کیا تھا، نہ میری بارگاہ سے تو کسی اجر و ثواب کا حقدار ہے۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا تو اس بندے کی حسرت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، اس کی مایوسی کا تصور کون کر سکتا ہے کہ جس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے،
باقی کارہائے خیر بھی انجام دیے ہوں گے، لیکن چونکہ ان میں خلوص نہیں تھا، سب اکارت ہو جائیں گے، سب ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ نماز پڑھو یا کوئی اور عبادت کرو تو قربتاً اللہ، قصد یہ ہونا چاہیے کہ میں خالصاً لوجہ اللہ، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، خالق کائنات کا قرب معنوی حاصل کرنے کے لیے، میں خالق اکبر کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ لہذا جہاد لڑے تو قربتاً اللہ، نماز پڑھے تو قربتاً اللہ، روزہ رکھے تو قربتاً اللہ، حج و زیارات کا سفر کرے تو قربتاً اللہ، زکوٰۃ و خمس ادا کرے تو قربتاً اللہ۔ یہ نہ دیکھے کہ لوگ میری مدح کریں گے یا میری قدح کریں گے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ، ایک جنگ میں جناب حیدر کرار خالصاً لوجہ اللہ جہاد کر رہے تھے۔ آپ نے بہت بڑے مد مقابل بہت بڑے کفر کے ستون کو چاروں شانے جب زمین پہ گرا دیا، مولا ارادہ کر رہے تھے اس کی گردن کاٹ کے کفر کے بہت بڑے ستون کو گرا دیں اور ختم کر دیں، لیکن اچانک اس بدبخت نے اپنا نجس لعاب دہن مولا متقیان پہ ڈال دیا، تو لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ مولا علی نے اسے چھوڑ دیا اور وہ علیحدہ ہو گئے۔ بعد میں رسالت میں خلبلی مچ گئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا، یا رسول اللہ، علی بہادر تو بڑے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے تجربے کی کمی ہے، ورنہ ایسے موذی کو گرانے کے بعد اب اس کی گردن کاٹ دینی چاہیے تھی۔ اگر یہ کھڑا ہو گیا، دوبارہ اٹھ گیا تو پتہ نہیں پھر مولا کے قابو میں آئے گا یا نہیں۔ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میری امت کا لقمان ہے، جب واپس آئیں خود ان سے پوچھنا کہ کفر کے ستون کے گرانے کے بعد اس کو چھوڑ کر علیحدہ کیوں ہو گئے تھے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات نے پھر شیرانہ حملہ کر کے اسے جہنم واصل کیا، اس کی گردن کاٹ کے جب پیغمبر اکرم کی طرح بارگاہ میں چلے تو مولا علی بڑے عجیب شان و انداز کے ساتھ، بڑے ناز و نیاز کے ساتھ چل رہے تھے۔ پھر کسی بندے نے کہا، یا رسول اللہ، یہ مانا علی بڑے بہادر ہیں، انہوں نے کام بھی بڑا کیا ہے، لیکن اس طرح چمٹک مٹک کے چلنا یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب فی مثل ھذا المقام مثل ھذہ المشیہ، اللہ ایسے مقامات پر کہ جب کافروں سے مقابلہ ہو، جب باروں سے مقابلہ ہو، تو اس قسم کے چلنے کو، اس قسم کے ناز و انداز سے چلنے کو خالق پسند کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ گردن جھکا کے چلنے کے مقام اور ہوتے ہیں اور گردن تان کے، سر بلند کر کے سینہ تان کے چلنے کے مقام الگ ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر اقبال نے کہا تھا، ہو حلقہ احباب تو بریشم کی طرح نرم، اگر احباب کی مجلس ہو تو مومن ریشم کی طرح نرم و نازک نظر آتا ہے، اور ہو اگر رزم حق و باطل تو پھر فولاد مومن، اگر حق و باطل کی جنگ چھڑ جائے تو مومن لوہا بن جاتا ہے۔ الغرض جب جناب امیر واپس آئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعتراض کرنے والے سے فرمایا، اب علی سے پوچھو کہ اس کفر کے ستون کو گرانے کے بعد اس کو کیوں چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ اس آدمی نے یہ سوال کیا تو مولا کائنات
حیدر قرار نے فرمایا کہ جب اس نے اپنا نجس لعاب دہن میرے جسم پہ ڈالا تو مجھے ذاتی طور پہ غصہ آ گیا، میں نے چاہا اس کا کام جلدی تمام کر دوں، اسے واصل جہنم کر دوں، لیکن فوراً بجلی کے کوندنے کی طرح میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، یا علی تم جہاد لڑ رہے ہو قربتاً اللہ، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اگر اس آدمی کو اس حال میں قتل کیا کہ اس نے اپنا نجس لعاب دہن میرے بدن پہ پھینکا ہے تو یہ تو ذاتی غصے کی ٹھنڈک ہو جائے گی، یہ تو ذاتی غیظ و غضب کی آگ بجھانے کے لیے یہ اقدام ہو جائے گا، تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب میرا ذاتی ٹھنڈا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، میرا غیظ و غضب ختم ہو گیا، تو پھر جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر قربتاً اللہ پھر حملہ کر کے اسے واصل جہنم کر دیا، تاکہ اللہ کی عبادت میں کسی اور جذبہ کی آمیزش نہ ہو جائے۔ اسی بنا پر رومی نے کہا تھا از علی آموز اخلاص عمل، اگر خلوص نیت سے کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو حیدر قرار سے جا کر سیکھو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔